ملک کی سماجی و سیاسی صورتحال اور ہماری ذمہ داری، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ملک کی سیاسی اور سماجی صورتحال امید افزا ہے، مایوس کن نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بہت سی خرابیاں ہیں سماج میں، معاشرے میں، خود ہمارے اندر، اور سیاسی صورتحال بھی بہت سے چیلنجز اپنے ساتھ رکھتی ہے، لیکن امید افزا ہے۔ جس روز ہم نے اگر امید چھوڑ دی، اس روز ہم اپنے آپ کو ناکام کر لیں گے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر امید رکھتی ہے، اپنے اوپر نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتی ہے۔ تو چاہے حالات کتنے ہی گمبھیر ہو، کتنے ہی خراب ہو، مومن امید سے اپنے دامن کو نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ امید بنائے رکھتا ہے۔ ایسی باتیں بار بار ہمارے لکھنے، پڑھنے اور واٹس ایپ پر اس پر آتی ہے، جس سے ایک طرح سے مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے ایسے مایوس کن حالات میں، جبکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یہ مژدہ ہمیں سنایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ رنج کرو اور نہ غم کرو، اپنے آپ کو ہر رنج سے دور رکھیے، اپنے آپ کو ہر فکر سے دور رکھیے، غمزدہ نہ ہوئیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یہ امید رکھیے کہ آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ چاہے ہو سکتا ہے کہ دائی زندگی میں ناکام ہو جائے، لیکن حق کی کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتا، تب بھی ہم ناکام نہیں ہیں، بلکہ ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو امید کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو سب چیزیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ جو ساری باتیں، خرابیاں، کمزوریاں معاشرے کی اور چیلنجز بتائے گئے ہیں، ان سب کو قبول کرتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر آزادی حاصل ہے۔ ہمیں اس بات کی آزادی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسے حق بتا سکتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اور بہت سی آزادیاں ہم کو حاصل ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے قبل اس کے کہ یہ نعمت خدا نخواستہ ہم سے چھین نہ لی جائے۔ آج پہلے دیکھیے کہ جتنا اسلام فوبیا ہے اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے، خود ہمارے ملک میں اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کی اکثریت کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائیے کہ آپ نے تبلیغ کا کام کیا، دعوتی کام کیا، اور آپ کا سواگت نہ ہوا ہو، یا آپ کو ویلکم نہ کیا گیا ہو، آپ کی بات کو نہ سنا گیا ہو۔ آپ نے کتاب دی، اسے انہوں نے پڑھا، انہوں نے لیا۔ آپ نے قرآن شریف دی، اسے انہوں نے چوم لیا اور کہا کہ ہم اسے ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہی ہے۔ ہمارے اجتماعات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ آتے ہیں تو تنہا آ جاتے ہیں۔ آج کل ذرا ہمارے اندر اصلاح ہوئی ہے تو کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن وہ دن کب آئے گا جب ہم پڑوسیوں کے ساتھ آئیں گے؟ وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے کلیگس، غیر مسلم کلیگس کے ساتھ آئیں گے؟ یہاں تو یہ تو خصوصی اجتماع، دوسرے اجتماع جو ہوتے ہیں، کوئی ایسا اجتماع نہیں ہے جس میں غیر مسلم کی جماعت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں رہتا۔ وہ دن لانا چاہیے، اور دعوتی مواقع ہمارے پاس بہت ہے، ان دعوتی مواقعوں کو آپ اٹھائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اس کی سنت ہے کہ وہ شر میں سے خیر کو نکالتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کہ اس کو تم باعث شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے۔ آج طلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں اٹھا، بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھا، سارے لوگوں نے طلاق کے سلسلے میں ایک ماحول بنایا، میڈیا نے ماحول بنایا، کروڑوں لوگوں تک بات پہنچی، اور اس سے پہلے بھی طلاق بل لوک سبھا میں پاس ہو گیا، اس کا منظر کچھ اور تھا، اور اب جو طلاق بل حالیہ عرصے میں پاس ہوا اس کا منظر الگ تھا۔ بی جے پی کے 311 ممبران ہیں اور 311 کے 11 نے بھی ووٹ نہیں دیا، جبکہ وپ جاری ہو چکی تھی۔ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس وہ کون سا طریقہ تھا جس کی وجہ سے کروڑاں پورے ہندوستانیوں کو آپ اس مسئلے کو سنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ مہیا کیا، ہمارے کچھ ایم پیز نے اس کو بیان کیا، اور حق یہ ہے کہ حق ادا کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ مسلمان ایم پیز نے اس کو کیا، بلکہ غیر مسلم بہنوں نے اس بات کو پیش کیا۔ یہ دیکھیے آپ کہ وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام نے جو طلاق کا طریقے کو پیش کیا ہے وہ بہت کمپریہنسو ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم بھی اس طریقے کو پورے ملک میں لاگو کریں۔ یہ دعوت کی برکت ہے۔ ہماری ایک بہن ملی اور انہوں نے کتابوں کو پیش کیا۔ آپ اپنے لیول کو بڑھائیے، آپ ایم پی سے ملیے، آپ ایم ایل اے سے ملیے، آپ ہر ایک سے ملیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بام سیف سے مل رہے ہیں، ہم جو ہے مراٹھا مہاسنگھ سے مل رہے ہیں اور بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، ان سے بھی ملیے، ہر ایک سے ملیے، ہر ایک کے دل پر دستک دیجیے، اور خاص طور پر ایم ایل ایز، ایم پیز، یہ جن کو جو لیجسلیشن کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سارے چیزیں رہتی ہے، قانون سازی جو کرتے ہیں، ان تک ہم ملتے نہیں۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں وہ تو بی جے پی کا ہے، وہ شیو سینا کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلم مہیلاؤں کے تعلق سے ایک بار بحث ہو رہی تھی تو اٹل بہاری واجپئی نے کھڑے رہ کر کہا تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا کہ یہ کہا کہ نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت سے اس کی مرضی نہ معلوم کی جائے۔ تو آپ اس کو تابوت مت بنا لیجئے، یہ آر ایس ایس کا ہے، یہ بی جے پی کا ہے، یہ جو ہے شیو سینا کا ہے، ہر ایک سے ملیے۔ پھر یہ بھی بڑی خوشی ہوئی ہم کو کہ ہماری ایک بہن جو ہے وہ سپریا سولے نے جو بات آپ کے سامنے بیان کی وہ اورنگ آباد ہی کی ایک بہن سے ملتی ہے۔ ہماری بہنوں کو یہ جو ہم تصور کریں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، اور ہماری بہنیں بھی یہ تصور کریں کہ یہ جو لباس ساتر میں آپ نظر آتی ہے وہ غیر مسلم بہنوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ آپ کو اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے آتی ہے اور پوچھتی ہے، وہ مارکیٹ میں ہماری ایک بہن سے پوچھتی ہے اور اسلام کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہے اس کو نوٹ کرتی ہے۔ پھر آپ ہی کے ریاست کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جالنا اور امبڑ کی رہنے والی بہن جو نو مسلم ہیں اس نے کس طرح اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ آج بات یہ ہے کہ ہم اس تحریکی ذہن کو، اسلامی ذہن کو صرف اپنے حد تک محدود نہ کریں بلکہ سب کے اندر پھیلائیں۔ غیر مسلم بہنوں کے سامنے، غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہر مسئلے پر آپ بات کیجئے۔ اب یہ تو بات ہم نے طلاق پہ اس لیے کر لی کہ یہ ہمارے سر پر آ گئی تھی اور ہم پریشان تھے تو ہم نے بات کی۔ اب اندازہ لگائیے اسی طرح آپ سود کے تعلق سے بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور یہ بتائیں گے کہ سود کیسے ہم ایکسپلائٹیشن کو بڑھاوا دیتا ہے، اور ساری معیشت اور سارے ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ سود ہے۔ اس کے لیے ہم کو ایکسپرٹیز حاصل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتانا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں ماحول بڑا خوش آئند ہے۔ اب ہمارے اور اس کے بعد تو میں آپ سے یہ کہا کہ دعوتی کام کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ملک کی سماجی و سیاسی صورتحال ہماری ذمہ داریاں۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانیے، آپ مسلم ہیں الحمدللہ، مومن ہیں، بس اتنا ہی نہیں ہے، باشعور مسلمان ہیں۔
تحریک اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شعور رکھتے ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں، اور ویژن کے باوجود ہمارے واجد قادری صاحب نے بہت دلچسپ انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھی، لیکن ہمارے اندر میں ایسا محسوس کرتا ہوں حرکت عمل کم ہو گئی ہے۔ حرکت عمل، ڈائنمزم، موٹیویشن، سیلف موٹیو، یہ کام کم ہو گیا ہے۔ میں مرکز کو بھی جاتا ہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں 10-15 لوگ مجھے نظر آتے ہیں، باقی لوگ خیر اب جماعتیں بھی الگ الگ ہو گئی ہیں، لیکن باقی لوگ اتنے نظر نہیں آتے۔ صرف ہر شخص موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، چاہے مصروف ہو کچھ ہو، وہ دعوتی کام کو فرض سمجھے اور اس کو انجام دے۔ ہمیشہ مولانا جلال الدین عمری صاحب جب ہم علی گڑھ میں پڑھتے تھے وہ یہ کہتے تھے دعوتی کام عام طور پر ہمیں اپنے سطح سے بلند آدمی کے سامنے کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھیے کہ ایک پوسٹ گریجویٹ ہے اور آپ ایک سائنٹسٹ سے دعوتی کام کر رہے ہیں تو فرق ہو جاتا ہے۔ آپ LLB ہے لیکن آپ جج کے سامنے دعوتی کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی فرق ہوتا ہے، آپ کا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف ہم اپنے دائرے کی حد تک نہ رہیں بلکہ یہ سوچیں کہ سماج کا سب سے بڑا آدمی کون ہے، کون زیادہ ذی اثر ہے، اس کو متاثر کرو۔ یہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بتایا کہ لوک سبھا کے ڈیبیٹ نے کیا کیا چیزیں بتائی، وہیں ہماری کمزوری بھی دکھائی۔ آج اسلامی معاشرے کو صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ بننا ہے۔ میں جب بدرالدین اجمل صاحب، مولانا بدرالدین اجمل قاسمی صاحب کی تقریر سنا تو بہت برا لگا۔ آج ہمارے علماء کس مقام پر ہے، آج ہمارے اندر اختلافات کیسے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کچھ ایسے ہی مولانا آتے ہیں ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ کوئی مولانا آتا ہے جو عورت کو اسٹیج پر ٹی وی پر مار دیتا ہے، بڑا افسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارا سب سے بڑا لیڈر جسے CM بننے کا بھی چانسز تھے اور جو سائنٹسٹ بھی ہے، جو عالم دین بھی ہے، فارغ التحصیل بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے دہشت گرد ہے۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ساری جو لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں اس پر مہر تصدیق آپ سب کر رہے ہیں۔ یہ شعور پیدا کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہمیں کام کرنا ہے بھائیوں۔ علماء کی نشستیں لیجئے، علماء کو بلائیے اور بتائیے کہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہ پہلے تو ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہتے رہے اور اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ بھی، اور ہمارے پاس جو ہے جو تیاری ہے وہ اس طرح ہے، وہ گھبرا گیا لگتا ہے، اور جو بات دل کی رہتی ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو تعصبات سے آزاد کیجیے، مسلکی تعصبات سے آزاد کیجیے اور اپنے معاشرے میں اس بات کو پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ ابھی سیاسی صورتحال بھی آنے والی ہے جہاں ہم غیر مسلم بھائیوں سے بات کریں گے، اس میں یہ بھی بات ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ہم جمع کریں گے FDCA فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمیٹی کے نام پر، دھارمک جن مورچے کے نام پر، سدبھاونا منچ کے نام پر۔ یہ باتیں تفہیم میں کہہ دی گئی اور شاید میرے خیال سے ابھی اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا، وقت کا کم ہے اور کام بہت ہے۔ ہاں The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. FDCA آپ کے شہر میں قائم ہونا چاہیے، سدبھاونا منچ آپ کے پاس ہونے چاہیے، جا بجا آپ کے پاس دھارمک جن مورچے کا کام ہونا چاہیے۔ ہمارے اس اسٹیج سے محبت، اخوت اور بھائی چارہ، ملک کی فلاح و بہبود کا کام ہونا چاہیے۔ وہیں علماء کی نشستیں ہونی چاہیے۔ عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہو، چاہے وہ کوئی بھی یعنی سمجھیے جماعت کے ہو، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اس کے بعد تیسری بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دینا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے ہم بہت پسماندہ ہو گئے ہیں، سچر کمیٹی یہ بتاتی ہے، اور ہماری پالیسی پروگرام میں یہ دیا گیا کہ ہم مدرسے کھولیں گے،
اسکولز کھولیں گے اور بے روزگاری کو دور کریں گے. ہم نے کہاں تک یہ کام کیا اس کا جائزہ لینا ہے. ہر کارکن اور رکن ایک کو روزگار پہنچائے گا. ذرا مینٹیلٹی کو بھی چینج کرنا ہے. ہم لوگ کبھی کیا, جیسا کہ بتایا گیا, واجد صاحب نے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ ہم جو ہے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے. جہاں ہم مادہ پرستی کے خلاف ہیں وہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل بھی حل ہوں. اگر ہمارا کوئی بھائی بہت اچھا بزنس مین ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو اپنے بزنس میں کیوں رہتا ہے خالی. وہ بزنس میں اگر رہے گا تو 2-4 لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اس کا یہ کام تحریکی کام ہے. اس نے اپنے ایک کام کو منتخب کر لیا ہے اور وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے. ہمارا کوئی بھائی 16 گھنٹے کام کر رہا ہے, 18 گھنٹے کام کر رہا ہے, تو یہ صرف کنزیومرزم کی وجہ سے نہیں ہے. اگر وہ اقناعت کرتے ہوئے سائنس میں ریسرچ کرتا ہے, وہ جو ہے ٹیکنالوجی میں ریسرچ کرتا ہے, علمی حیثیت کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے, ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتا ہے, تو وہ کام بہت اچھا کام ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پالیسی میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو, نوجوانوں کو متوجہ کریں گے کہ وہ لاء کی ڈگری کو حاصل کریں. آج جو کچھ ہمارے لیے چیلنج ہے وہ سب قانونی انداز میں آ رہا ہے. جو کل تک جو چیزیں ہمیں دی جاتی تھی وہ آج ہم سے قانون کے ذریعے سے وہ چھینی جا رہی ہے. لوک سبھا کا یہ کیس بھی دیکھتے ہیں آپ کہ قانون کے ذریعے سے چھینی جا رہی ہے. ہم اپنے قانونی اختیارات اور قانونی حقوق کو قانون کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی مینٹیلٹی ہے کہ بس کوئی ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھیے, اپنے خاندان کی ضرورتوں کو سامنے رکھیے, اور سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی ملت کی ضرورتوں کو سامنے رکھیے. آج آپ کی ملت کو ضرورت ہے کہ آپ کے بچے بہترین لائر بنے اور جو ہے دفاع کرے اسلام کا اور مسلمانوں کا. آج آپ کی ملت کو ضرورت ہے کہ آپ کے بچے IAS آفیسر بنے اور وہاں پر کام کریں. خدا را ایسا مت کیجئے کہ ان خام ذہنوں کے سامنے اس طرح کی بات مت کر دیجئے یہ تو دنیا پرستی ہے, یہ تو مادہ پرستی ہے, بلکہ یہاں ملت کو ہر چیز کی ضرورت ہے. اور تحریک کے لوگوں کو بھی فور فرنٹ میں رہنا ہے, اور اس میں ہمارے لوگوں کی جو دلچسپی ہے, جو دلچسپی لیتا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھانا ہے. پھر اسی طرح میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سماج میں انقلاب اسی وقت آ سکتا ہے جب کہ سماج کے ہر طبقے میں اور سماج کے ہر شعبے میں ہم نہ ہوں. اگر ہم رہیں گے تو وہاں دشا دکھا سکتے ہیں, وہاں راستہ دکھا سکتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم الوف ہوتے جائیں گے, سماج کے ذی اثر اور مناسب سے ہٹتے جائیں گے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. پھر دیکھیے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کی ترقی میں ہمارا کیا رول ہے, یہ سوچنا چاہیے کیا رول ہے. آج اب عبدالکلام صاحب جو پریزیڈنٹ تھے وہ پیدا ہوئے تو غیر مسلم بھائی ان کو ایک دیوتا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اگر آپ تصور کیجئے کہ وہ صحیح اسلام کا ماڈل رہتا تو کتنا اثر اس پر ہوتا. جو کچھ وہ تھے جیسے بھی تھے ان پر تو ہمیں کلام نہیں کرنا ہے, لیکن پھر بھی ایک اثر وہ چھوڑ کر گئے ہیں, اور خاص طور پر اپنے فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اس اثر کو چھوڑ کر گئے. ٹھیک ہے, تو باتیں تو بہت ہے, لیکن میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اسمبلی الیکشنز نے BJP کی ہوا کھول دی اور وہ ان کی گاڑی پنکچر ہو گئی. اب ٹھیک ہے, اب آپ کو بہت ہی ہمت کے ساتھ, بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اور بہت ہی اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کرنا ہے, اور یہ ارادہ کیجئے کہ یہاں پر تو آپ کم از کم BJP کو اور شیو سینا کو شکست دیں گے, اور ہمارے پاس زیادہ چوائس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اسمبلی الیکشنز بھی ساتھ میں ہو جائے, یہ بھی امکانات ہے. تو ہمیں اس کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ اسمبلی الیکشنز میں ہماری پالیسی کچھ اور ہوگی, لیکن لوک سبھا الیکشنز میں ہماری پالیسی کچھ اور ہوگی. بہت سی باتیں آئی,
ایک دو آیتوں پر اشارہ کرتے ہوئے میں بات ختم کروں گا کہ کنزیومرزم کے تعلق سے بات آئی تو میں ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہ کیا خرچ کریں۔ قرآن نے ایک ہی لفظ میں پوری زندگی کا خاکہ کھینچ دیا، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کرو۔ گھر میں 4 6 چیزیں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، قُلِ الْعَفْوَ، اگر اس خنات پسندی کو ہم اختیار کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ انقلاب جس کی تمنا ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ ہے وہ ضرور آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔